अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज आगाज़ होगा इस नुक्ते से कि शायद इससे पहले कभी हमने इससे ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं देखी अमेरिका, भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान अगेंस्ट, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानिया डेवलप किया इन तीनों ममालिक ने, जो वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर गूंज रहा है। और बदकिस्मती से टोन, टेनर, लहजा जो है वो तीनों के अंदर हमें यकजा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जहन में रखिए कि जो बयानिया, इस बयानिए से जो हमने अपनी पॉलिसी कन्फ्रंट करनी है या मुरतब करनी है, इस बयानिए को कन्फ्रंट करने के लिए वो और भी मुश्किल हो जाती है। एक जॉइंट पॉलिसी पाकिस्तान में बनाना, इस हवाले से जॉइंट पॉलिसी बहरहाल आज एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है। कोशिश की गई है इस हवाले से कि फॉर्मुलेट की जाए जॉइंट रीजनल सिक्योरिटी पॉलिसी। किस हद तक जो है ये डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल होगी, इसके ऊपर भी हम गुफ्तशनीद करेंगे। ये भी जानेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑप्शंस के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा मुख्तलिफ बात एडिंग टू द डिबेट हम आज के शो में ये भी करेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि हमसे भी कोई कोताही जो है वो हो रही है कि ये तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स जो हैं, इनका जो बयानिया है वो तेज़ तर होता चला जा रहा है। गो के सही, अगर ये मान भी लिया जाए कि हमारे लॉबीइस्ट मौजूद नहीं है वाशिंगटन में या वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारे जो सफ़ीर और उनकी टीम मौजूद है, शायद वो फ़ोटो ऑप से आगे बढ़ नहीं सकी बदकिस्मती से, या हमारे डिप्लोमेट्स जो काबुल में भी मौजूद हैं उनकी भी नाकामी आज एक्सपोज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। मगर इससे बढ़ के देखना ये, अपने गिरबान में झांकना है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई कोताही गुस्ताखी हो रही है कि नहीं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि गो के हमने ये रद्द कर दिए पॉसिबिलिटी कि कोई सैंक्चुरीज़ नहीं है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। बट क्या बात है कि दुनिया के अंदर ये नैरेटिव जो है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो हार्बर भी करती है, वो सप्लाई भी करती है, वो आर्म भी करती है और वो सैंक्चुरीज़ भी प्रोवाइड करती है मिलिटेंट्स को, इंक्लूडिंग अफगान तालिबान, इंक्लूडिंग हकानी नेटवर्क एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग मुख्तलिफ प्रो पाकिस्तानी कश्मीरी आउटफिट्स। तो अब ये बात किधर तक सदाकत है, ऑफ कोर्स हसास टॉपिक है, मगर कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी पे बात करेंगे। आज हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, साबिक आपके वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं इस मुल्क के। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, सीनियर रहनुमा PMLN के, और हमारे साथ अयाज़ वज़ीर अली साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान रह चुके हैं, इन इशूज़ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, एंड अगेन पहला सवाल ये है कि ऑप्शंस क्या इधर रखी गई हैं, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो रेटरिक है और वो एक मजबूत पोजीशनिंग यही है कि हम रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ट्रंप की तमाम तरह एलिगेशंस को, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड सर। मेहर, जहाँ तक कौमी सलामती का इजलास हुआ, मैं ये कहूँगा हक पजानिब हूँ कि ताख़ीर से हुआ, पहले होना चाहिए था। लेकिन उसकी वजह यह है कि हुकूमत नहीं है इस वक्त। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें दिखाई नहीं देती। वज़ीर आज़म खामोश रहे, सख्ता तारी हुआ था, और वज़ीर ख़ारजा पहले कोई 24 घंटे तो मेरा ख्याल है कि किसी बंकर में चले गए, और कोई उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयानिया नहीं आया कि भाई ये इतना बड़ा स्टेट। 1 साल से ये पॉलिसी बन रही है, कोई पिछले जुमे तो नहीं बनी, 1 साल से पॉलिसी बन रही है। 4 साल आपका वज़ीर ख़ारजा नहीं था, नवाज शरीफ साहब खुद उनकी स्टूवर्डशिप में ऑफिस चल रहा था। आज बताएं ना क्या हुआ। आप देखिए, 1.5 साल तो ये पूरी काबीना सुप्रीम कोर्ट में पैनामा को डिफेंड कर रही थी। इस पॉलिसी पे तवज्जो कौन देता। हैविंग सेड दैट, जो प्रेस रिलीज आया है, मैंने पढ़ा है, वो दुरुस्त है, जो स्टेटेड पोजीशन है वो दुरुस्त है नहीं। लेकिन आपने अपने इब्तदाइया में कहा कन्वर्जेंस आप देख रही हैं, किसका? भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका। मैं आपको इसके साथ एक और कन्वर्जेंस ऐड करना चाहता हूं, और वो पहली मर्तबा हमने देखा है। US कांग्रेस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, व्हाइट हाउस। पहले जब कांग्रेस से हम पे हमले होते थे, और वहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी मौजूद है, ठीक है, स्टाफर्स जो हैं उनकी बड़ी इंडिया की इनग्रेस है, और उन्होंने बड़ा काम किया है वहाँ। हमारी प्रेजेंस नहीं है वहाँ, तो एज अ बुलवर्क व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा हो जाता था। एग्जीक्यूटिव ब्रांच खड़ी होती थी और लेजिस्लेटिव ब्रांच को कहती थी नहीं, ठहरिए। प्रेशनल अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने वेवर दिए, ठीक है। इनकी स्टूवर्डशिप में 2015 में
کال 11 امینڈمنٹ ہوتی ہے قانون میں جس میں سے وہ ویور ختم ہو جاتا ہے. یہ کہاں تھے؟ یہ تو اب پالیسی تو آ جائیے نا. 15 میں کہاں تھے یہ لوگ؟ یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے. یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ اس طرح نہیں کر رہے تھے. اچھا پھر سرتاج عزیز صاحب 3 سال 4 سال وہ فورن آفس کو اوورسی کرتے رہے. اب وہ ان لوگوں سے ڈیل کرتے رہے, ڈیلیگیشن سے ملتے رہے, نقطہ نظر بیان کرتے رہے, پاکستان کا موقف پیش کرتے رہے. جب وی آر ان دا آئی آف دا اسٹارم ان کو پلاننگ کمیشن میں بھیج دیا, اور خواجہ آصف صاحب جن کو ابھی اپنا واشنگٹن میں تعارف کروانا ہوگا ان کو دفتر خارجہ میں بٹھا دیا. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کی حکمت عملی ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. ایک فیصلہ درست کیا کہ واشنگٹن کا دورہ ان نے مؤخر کیا. واشنگٹن میں جا کے ان کو ملنا کیا تھا اور وہاں سے ان کو حاصل کیا ہونا تھا؟ کچھ نہیں ہونا تھا. پالیسی تو کل دی ہے نا انہوں نے, تو ایک دن پہلے کی پالیسی پر نظر ثانی تو نہیں کریں گے. درست فیصلہ کیا. بیجنگ جا رہے ہیں, جانا چاہیے. چین نے ہمیں بڑا سالڈ سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماسکو جانا چاہیے. ماسکو نے ایک بڑا نیا سگنل دیا ہے. وہ ماسکو جی انہوں نے ہمارے سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے ساتھ آپ کو افغانستان میں ایک طبقے سے انگیج کرنا چاہیے. حامد کرزئی صاحب جو کرٹیکل تھے پاکستان کے اور بڑی تنقید کرتے رہے, انہوں نے اس پالیسی کو ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے نہ امن ہوگا اور نہ یہ افغانستان کے قومی مفاد میں ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ سابق صدر افغانستان کا کہہ رہا ہے جو اتنے سال وہاں حکومت کرتا رہا ہے. اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سارے جو ریجنل ملک ہیں, جو ریجنل پاورز ہیں, ان میں 2 سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں, ویٹو پاور ہے ان کے پاس. ان نے جو پاکستان کا موقف اپنا رہے ہیں وہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کو میں تجویز کر رہا ہوں کہ ایران بھی جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے ایران؟ بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, بارڈر لگتا ہے ان کا پاکستان کے ساتھ, ان کا سٹیک ہے. وہاں بھی ریفیوجیز ہیں, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں جب افغانستان انسٹیبل ہوتا ہے. تو ان افغانستان کے امن اور استحکام میں ہماری بھی ضرورت ہے اور ان کی بھی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ریجنل اپروچ کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس ریجنل اپروچ میں ہمیں ان کیپٹل سے انگیج کرنا چاہیے. بیسکلی اپنے سفارتی ایفرٹس کو مزید اسٹرانگ کر لیں, بالکل صحیح, مضبوط کر لیں, تیز کر لیں. جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی, آپ کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے, اور میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. دیکھیے کابل میں ہمارا سفیر تعینات ہے, جیسے نہ اس کو پشتو بولنی آتی ہے, نہ اس کو دری آتی ہے. وہ خاک کمیونیکیٹ کرے گا کسی کے ساتھ. So to reinforce Ayaz Wazir صاحب, do you think in essence ایک bilateral relationship کا failure تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. بڑا دلچسپ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جمعہ 4 دن ہوئے ہیں ابھی خواجہ آصف صاحب کو وزیر خارجہ بنے ہوئے. سو ان کے لیے بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. یہ وقت درکار ہوتا ہے ان چیزوں میں. اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تک اس پوزیشن پہ ہمیں لانے تک یہ رائٹنگ آن دا وال تھی کہ بھئی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اب وہ چیزیں کرے گی عملی طور پہ جو پہلے بس پس پردہ تھی یا لوور لیول ڈگنیٹریز آپ کو وارن کرتے تھے. ناؤ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو پبلکلی متنبع کر رہا ہے اور ایک پبلک سٹانس آپ کے اوپر لے چکا ہے. کمپلیٹ فیلئر ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا اور سفارتکاری کا, واشنگٹن میں بھی, کابل میں بھی. اس سے میں ایک قدم پیچھے ذرا چلا جاؤں گا. 9/11 کے بعد ہمیشہ سے ڈو مور کا منترا چلا آ رہا ہے. اگر یاد ہو مسز کلنٹن جب یہاں آئی تھی تو ادھر ہی اسلام آباد میں انہوں نے ہمیں یہ ایک قسم کی توہین آمیز بات بھی کہہ لی کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں اور آپ کام بھی نہیں کر رہے ہیں, ڈو مور والی بات. تو یہ تو چلتی آ رہی تھی, لیکن ٹرمپ والی پالیسی آپ نے صحیح کہا, اٹ واز ان دا میکنگ. اور اس کے الیکشن کے تقاریر سب کو معلوم تھے. تو اسیسمنٹ یہ تھی کہ پالیسی سخت آنی ہے. کتنی سخت ہے یہ تو ظاہر بات ہے, جب تقریر کرتا تو تیاری تھی, لیکن آج لگ رہا ہے آپ کو, اس لیے تو میں نے یہ اس کا تمہید بنایا. تو ہماری بدقسمت یہ کہ جب اس کی تیاری کا وقت تھا, ادھر شاہ محمود صاحب کی پارٹی اور این لیگ یہ پاناما لیگ میں وہ پنس گئے. پاناما لیگ سے اس کو چھٹی ہی نہیں ملی. ان کا تو کام کابینہ کا کیا کام تھا سپریم کورٹ میں جانے کا, نواز شریف صاحب تو جائیں. ایگزیکٹلی, ان کا تو کام یہی ہے, اپوزیشن میں ہے, وہ کمزوری بتائیں گے. لیکن وہاں پہ پاناما لیگ پہ ساری حکومت پنس گئی, باقی چیزیں. اور اسے پیشتر بھی ایون جب پاناما نہیں تھا تب بھی آپ مجھے بتا دیں آپ کے افغانستان پالیسی کیا تھی.
मुझे एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान की ये बात याद है। उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब को हामिद कारज़ई ने कहा काबुल में, ये महमूद खान चकज़ई ने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में बैठा था, और कारज़ई साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब, आप अफ़गानिस्तान को एक सावरन और इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ट्रीट कर ले, जो ही आप ट्रीट कर ले दूसरे दिन आप कंदहार से चमन से कंदहार रेलवे स्टेशन एक्सटेंड कर ले, कुल्ली चुट्टी आपको। लेकिन हमारी गाड़ी पंसी वहाँ पे है कि हम अफ़गानिस्तान को शायद एक ज़माने में ग़ुलाम इसाक़ साहब के ज़माने में, ये अगेन सेनेटर क्या नाम है, काफ़ी लीग वाला भूल गया नाम उसका, मुशाहिद हुसैन साहब, उनसे सुनी थी कि ग़ुलाम इसाक़ साहब ने बजट की तफसीलात पूछी तो उस महफिल में ये बात हुई कि भाई अफ़गानिस्तान के लिए भी कुछ पैसे रखे हैं, तो किसी ने कहा कि भाई क्यों, 5वां सूबा है आपका। तो जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलते, जब तक हम अफ़गानियों को इक्वल बेसिस पे पॉलिसी न बनाए, मैं मानता हूं कि अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि सेफ हेवन इधर है, सेफ हेवन उधर भी है, टीटीपी और दूसरे लोग वहाँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं जनरल साहब से को इंक्लूड कर लूँ और फिर मैं आपसे वजाहत चाहूँगी कि आपको क्यों लगता है कि हम इस ज़हनियत से आज तक नहीं निकले। क्योंकि ऑन पेपर स्टेटेड, जो पहले स्टेट नहीं करते थे, अब ऑन पेपर और स्टेटेड पोजीशनिंग यही है कि भाई सॉवरन कंट्री है, उनका मुफाद है, उनकी बका में ही हमारी बका है। हमेशा हम कहते हैं, लेकिन मगर वाई डू यू बिलीव, मुझे अब आपने सॉलिड नुक्ते गिनवा के बताने हैं कि वाई यू बिलीव के एक्चुअल पॉलिसी नहीं तब्दील हुई। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, जी जनरल साहब, दो तीन इश्यूज बताइएगा कि क्यों सबसे पहले जो कुरैशी साहब ने भी ये पॉइंट रेज किया और ये इंडोर्स भी कर रहे हैं आज वजीर साहब, क्या हम तैयार नहीं थे? क्या ये खुली एक वाज़े राइटिंग ऑन द वॉल नहीं थी कि ये सख्त पॉलिसी बयान आने वाला है? तो क्या बात हुई कि 48 घंटे से ज़्यादा फॉरेन ऑफिस भी खामोश रहा, ये हंगामी इजलास हमें बुलाने पड़े, सफारतकारी सुस्त नज़र आ रही है, डिप्लोमेट से लेके आपके एम्बेसडर्स सुस्त नज़र आ रहे हैं, लॉबियस्ट तो है ही नहीं वाशिंगटन में, सिरे से एक भी नहीं है। सो Why, sir? या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेहर, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब और अयाज वज़ीर साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम साथी हैं और मुझे खुशी है कि प्रोग्राम में हम तीनों इकट्ठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान का इशू जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये एक रीजनल इशू है, बल्कि इसकी ग्लोबल डायमेंशंस हैं जिसमें रशिया, चाइना, अमेरिका के मुल्क भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको आज जब हम डिस्कस करें ना, तो सब्जेक्टिव नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से ये एनालाइज करना होगा, उसमें हमारी फीलिंग भी होंगी। बट अगर हम एक दूसरे की पार्टी को सिर्फ होमान करेंगे तो हम सब्जेक्ट से डाइग्रेस कर जाएंगे और फिर वो बात नहीं होगी। हम तजर्बाकार लोग हैं, इनसे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये अफ़गान की पॉलिसी डिस्कस हो रही थी ना अमेरिका के अंदर, और वो अफ़गानिस्तान एंड साउथ एशिया, तो उसके अंदर 4 व्यू पॉइंट्स थे। एक था जो मिलिट्री के लोग थे, यानी जो पेंटागन, उनका था कि ओपन एंडेड, आप हमें बताएं, कुछ ट्रूप्स भेजें और हमें हमारे ऊपर छोड़ दें, हमें और एस्केलेट करना है और हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। एक था स्टेट डिपार्टमेंट का व्यू, जो ये था कि देखें, इसको रीजनल स्टेक होल्डर से मिल के हम बैठ के बात करें, हम अपने ऑपरेशंस वहाँ जारी रखें, बट ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली हल करना है। तीसरा थी ट्रंप की सोच, वो ये कहते थे कि चाइना यहाँ बिजनेस कर रहा है, हम अपने बंदे मरवा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। ही वॉज टॉकिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस दैट वी हैव स्पेंट, और उनको ये था कि यहाँ तो मिनरल्स हैं, उनके ऊपर क्या करना है। और चौथा था एरिक प्रिंस का, जो कि फाउंडिंग फादर है वो ब्लैक वाटर, उसका ये व्यू था कि मुझे 90 एयरक्राफ्ट दे दें और मुझे कोई ये जो किराए के फौजी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं लगाऊंगा। अल्टीमेटली बैठ के उन्होंने ये पॉलिसी बनाई जिसको हमने बहसीत कौम, मैं सेनेट में था, डिस्कशन हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की पार्टी के लोग भी, हमारे लोग, हर पीपल पार्टी के सारों का एक ही व्यू था, और ये था कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये इशू सिर्फ अफ़गानिस्तान का नहीं है जो पॉलिसी आई है, इसकी इट्स अ बिगर गेम। पॉइंट ये है कि हमारा कसूर ये नहीं है कि हमारी सरजमीन को कोई इस्तेमाल करता है और सेंचुरीज हैं, जो तो नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हम एक मुसलमान मुल्क हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब मुझसे एग्री करेंगे। हमारा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम एक न्यूक्लियर फोर्स हैं जिसके ऊपर प्लान्स बन रहे हैं बाकायदा
کہ ان کو ڈی نیوکلرائز کیسے کرنا چاہیے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا بیسٹ ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ, اور سی پیک کے اندر ایک بندرگاہ کے اوپر ایک پوری یعنی جو میری ٹائم ایک لین ہے اس کے اوپر پاکستان کو ایک بندرگاہ مل رہی ہے. تو یہ اور ادھر ایک الائنمنٹ ہوئی ہے امریکہ, انڈیا, اسرائیل, اور اس کے اندر ابھی افغانستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو بھی شامل کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی دیر نہیں رسپانس کے اندر, آپ کو ایک کنسیڈرڈ رسپانس دینی چاہیے, اور وہ اللہ کے کرم سے ہم دیں گے. جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کو بھی انوالو کرنا ہے, فار شور دیر از اے پلان. ہمارے انوائز جائیں گے, ہمارے فارن منسٹر جائیں گے, اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ سارے اپنے دوست ملکوں میں جا کے, آج بھی جب یہ واقع ہوئے تو رشیا میں ہمارے ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر وہاں موجود تھے, اور باقی بھی دنیا کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں. یہ سعودی عربیہ بھی جو پرائم منسٹر گئے ہیں وہ اس بات پہ نہیں گئے, آلدو یہ واقع ہوا تو اس کا ذکر بھی ہوگا, یہ ایک پلانڈ وزٹ تھا. تو ہمیں بحثیت قوم ایک رسپانس دینی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ سرتاج عزیز صاحب کو انہوں نے ابھی ہٹا دیا. دیکھیں جب وہ تھے تو سب مخالفت کر رہے تھے, حالانکہ 2 دفعہ وہ فل فلیجڈ فارن منسٹر پاکستان کے رہے ہیں. آج جب ہم نے چینج کیا اور ایک نیا فارن منسٹر آ گیا تو آپ کا فارن آفس موجود ہے, آپ کے امبیسڈرز موجود ہیں, آپ کی وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ اس کو آگے چلیں گے. ہمیں اس پالیسی کو ان ٹوٹیلٹی ان دی لائٹ آف وٹ از ہیپننگ ان دی ریجن اینڈ ان دی ورلڈ دیکھنا ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے. جی بہتر, آپ ایک سوال چھوڑ دیں, میں وقفہ لے لوں, پھر اس کا جواب وہ آ کے دے دیں گے. لکھ لیں سوال اپنا, بھولے نہیں, بول دیجیے. میں نے سوال تو لکھے ہوئے ہیں, جواب دینا چاہتا ہوں. ایک وقفے کے بعد پروتے ہیں. صحیح فرمایا جنرل صاحب نے بالکل کہ یہ بہرحال ایک میکرو ویو لینا ہوگا کہ خطے میں کس کو ریجنل پاورز کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, جو بہرحال ابھی امریکہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر چین کے جو اپنے تحفظات ہیں وہ ایک وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے. اسٹے ود us, نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو جنرل صاحب نے جو فرمایا آپ پہلے اس کے اوپر اپنا جواب دے دیں, پھر آئی وڈ لائک ٹو آسک اے کوسچن. دیکھیے جنرل قیوم صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بگر گیم ہے, مانتا ہوں. دیکھیے آپ دیکھیے ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. ہندوستان آج امریکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اسٹریٹجک پارٹنر میں وہ ہندوستان کو ایک نیا رول دینا چاہ رہے ہیں افغانستان میں, ایڈوائزری رول بھی جناب, which is a big problem for us. اور ان کا بارڈر نہیں جوڑتا ان کے ساتھ. تو جب ہندوستان کا فٹ پرنٹ افغانستان میں ایک حد سے بڑھتا ہے اور ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہندوستان کے مسائل چل رہے ہیں, بلوچستان میں وہ انسرجنسی کو ہوا دے رہے ہیں, تو پاکستان کو تشویش جو ہوگی وہ بجا طور پہ ہوگی نا. ایک دوسرا, وہ ہندوستان کو صرف افغانستان کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈو پیسفک میں. ساؤتھ چائنا ذرا ذہن میں رکھیے نا, ساؤتھ چائنا سی کو دیکھیے اور ان روٹس کو سامنے رکھیے, گوادر کو سامنے رکھیے, ویسٹرن روٹ کو سامنے رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ایک گلوبل ریجنل پالیٹکس اس میں ہے, اور اس حد تک جنرل صاحب کی بات میں وزن ہے. لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارے وہاں انڈسٹریل پروڈکشن کے منسٹر تھے, وہ تو پتہ نہیں وہاں کیا کرنے گئے ہوئے تھے, وہ اس ایشو پہ تو نہیں گئے ہوئے تھے نا. خاقان عباسی صاحب سعودی عرب گئے, اچھی بات ہے, جانا چاہیے, ہمارا درینہ دوست ہے سعودی عرب. ایجنڈا کیا تھا قوم کو بتائیں گے, کس ایجنڈے پہ گئے تھے, کسی کو اعتماد میں تو لیا ہی نہیں ہے. ایجنڈا کیا تھا مجھے تو نہیں معلوم کیا کہا تھا نا. وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنا ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بتائیں نا ایجنڈا کیا تھا. کیا ایجنڈا یہ تھا ٹرمپ کی پالیسی ایجنڈا تھا, کیا نیب کے ریفرنسز ایجنڈا تھا, کوئی نیا اسلام دعا کے اوپر آپ راضی نہیں ہوتے, کیا تھا, کیا کوئی ڈیل ہے, کیا ہے, پہلے بھی تو ہوتی رہی ہے نا, کیا ہوا ہمیں بتائیں نا, قوم کو بتائیں نا. آج بھی آئیں بائیں شائیں ہوئی ہے نا, کھل کے بتائیں, جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلائیں, بتائیں کہ ہمارا موقف یہ ہے. آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے اور نیشنل سیکیورٹی, اجلاس بلائیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اگین سر آن پیپر ہے, آپ کی وہ پیپلز پارٹی کے دور میں متحرک تھی, پارلیمانی نیشنل بن گئی ہے, اب نہیں بن گئی ہے نا. آئی نو انہیں کمٹ کیا تھا نا, بن گئی ہے, حرکت میں ہے, نوٹیفائی ہو گئی ہے, ہماری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. اوکے, واٹ از اٹ ڈوئنگ؟
وہی تو کہہ رہا ہوں، بلاؤ نا اس کا اجلاس بلاؤ، ہمیں بتائیں، این ایس سے بتائیں، ہمیں بریف کریں. اور ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، ہم اس ایشو پر سیاست نہیں کرنا چاہتے. یہ پاکستان کا ایشو ہے، یہ کسی جماعت کا ایشو نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی این پی پی کا ایشو نہیں ہے. اچھا، آپ ایک پوائنٹ جو یہ ریز کر رہے ہیں قریشی صاحب اور یہ جنرل صاحب نے بھی کیا، ایاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھارت کی بات ہے، اب ایڈوائزری کیپیسٹی کے اندر بھارت آن بورڈ ہوگا امریکہ کے ساتھ، اور گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اکنامکلی بھی مزید اور ہیلپ کریں، مستحکم کریں افغانستان کو. بٹ دا پرابلم ہے سر، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب ہر دفعہ زیادہ شور مچایا جائے گا پاکستان کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے، پاکستان کے رول کے حوالے سے، اور جہاں حقانی نیٹ ورک اب فوکس کے اندر آئے گا، آٹومیٹکلی اب جیش محمد بھی آئے گا، لشکر طیبہ بھی آئے گا، اور آپ کا مسعود اظہر کا جو ہے آپ کا جیش محمد یہ اور جماعت الدعوہ، یہ سارے فوکس میں آئیں گے. واٹ انڈیا وانٹس ایز ویل. سو یہ تو مزید آپ کی ورلڈ کیپٹلز کے اندر پرسیپشن جو ہے اور یہ شور جو ہے، یہ تو مزید ہمارے خلاف جانے والا ہے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب ہندوستان کو کلی چھٹی مل جائے گی افغانستان کے اندر، ویسے بھی انفلوئنس اس کی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد تو گویا ایک سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو وہاں پہ مزید کام کرنے. تو ہندوستان تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا کہ آپ کے لیے ویسٹرن بارڈر بھی گرم کر لے، آپ کا سی پیک پروجیکٹ بھی خراب کروا دے. جو نقصان آپ کو وہاں سے پہنچا سکتا ہے وہ آپ کو پہنچا دے. اب افغانستان تو کہتا ہے، حکومت کہتی ہے، وہاں پہ امریکہ بھی شاید یہ کہنے پہ اتر آئے کہ وہاں سے افغان سوائل آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ افغانستانی حکومت کی افغانستان کے اندر کنٹرول کتنی ہے. ابھی 40% ایریا یا طالبان کنٹرول تو ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن ڈومینیٹڈ ضرور ہے، یا حکومت کے ہاتھ سے نکلی ہے. 40% ریٹ کمزور اور ریمنٹس آف کرزئی از اے بگ ایشو، اس کا بھی ایک سایہ ہے اس گورنمنٹ. کرزئی والا ایلیمنٹ دوسرا ہے. کرزئی والا ایلیمنٹ اندرونی افغانستان کی سیاست جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کرزئی صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے. کرزئی از اے ویری ڈائنامک پولیٹیکل لیڈر آف افغانستان. اس کو ابھی تک اشرف غنی صاحب بھی میچ نہ کر سکے، نہ اس کی جگہ پوری کر سکتے. تو کمنگ بیک ٹو انڈیاز پریزنس ان افغانستان، اس میں پہلے بھی ہماری تشویش تھی اور ہماری زیادہ تر امریکہ کے ساتھ، شاہ محمود صاحب بہتر جانتے ہوں گے، فارن منسٹر رہ چکے ہیں، امریکہ سے ہماری دوری کی سبب افغانستان اور پھر خاص کر ہندوستان کی وہاں انفلوئنس. I think that has contributed greatly. اب اگر اس کو کلی چھٹی ملتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بار بار ثبوتیں لے کے ان کو دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہے. اس پہ ایک پرانی بات یاد آئی، حکومت نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک آدمی ہمیں چاہیے تھا کابل میں طالبان کے زمانے میں، تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ آدمی کابل میں ہے، ہمیں دے دو. تو وہ کہہ لیتا ہے کدھر ہے، ذرا ایڈریس تو دے دو. تو ہم نے بتایا جی فلانے دن فلانی جگہ دیکھا گیا. تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اگلے دن بتا دیں گے. دوسرے دن وہ کہہ لیتے جی ہم نے بڑا ڈھونڈا نہیں ملا، ہمیں صحیح ایڈریس بتا دو. اس طرح کام نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایز اے امیجیٹ نیبر افغانستان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. صاحب قطع کلامی معاف، مجھے بتائیے گا، یہ اشرف غنی جب آئے ایک نیو کہا جا رہا تھا، نیو ایرا، نیو ڈان آف ریلیشنز آئے ہیں، بیکاز انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انکنڈیشنلی تب بڑھایا کہ آئیے ایک نیا باب شروع کرتے ہیں. ادھر سے بھی مایوسی ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمپلیٹلی ڈسلوژن ہو چکے ہیں پاکستان کے ایفرٹ سے، بلکہ ان کی کیبنٹ کے لوگ جا کے بھارت کے اندر بھی یہ سپیچز کرتے آئے ہیں کہ ڈبل گیم ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. لاسٹ ٹائم اشرف غنی نے بھی یہ کہا کہ یہ انڈکلیئرڈ اگریشن وار ہمارے خلاف ویج کر چکا ہے پاکستان. میرا جو پہلا آپ سے سوال تھا سر، مجھے بتائیں کون سے وہ ابھی بھی پوائنٹس ہیں یا ایسے چیزیں ہیں جس سے آپ کو یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے پالیسی نہیں شفٹ کی؟ جناب دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتا دوں، لیکن ہماری مین وجہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی ہے. اعتماد بالکل اٹھ گیا آپس میں افغانستان اور پاکستان کا. اشرف غنی صاحب آپ کے ہاں جب ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو رہی تھی 2015 میں، تو اس میں نہیں آ رہے تھے. وہ کلائمیٹ کانفرنس جو پیرس میں ہوئی تھی اس میں بھی نہیں جا رہے تھے. دونوں میں عبداللہ کو بھیج رہے تھے.
تو انہی دنوں انہوں نے ایک پشتونوں کی ڈیلیگیشن انوائٹ کر لی، تو ان کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی، پھر اسی رات وہ راضی ہو گئے کہ میں پیرس جاؤں گا، نواز شریف صاحب سے ملوں گا، پھر ادھر بھی آ جاؤں گا۔ سر کوتاہی کہاں ہوئی؟ وہ کیا رہا ہے؟ ذرا ایک منٹ حوصلہ رکھے۔ جب یہاں آ گئے، کوتاہی کی طرف آ رہا ہوں، تو کیو سی جی اس کانفرنس سے پیدا ہو گئی۔ کیو سی جی کا مقصد یہ تھا، اشرف غنی نے ہمیں کابل میں یہ بات کہی کہ ہماری بت اعتمادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کے اوپر جب تک دوسرے انڈیپینڈنٹ پاورفل سٹیٹس نہ ہو، وہ آپ کو بھی مانیٹر کرے، ہمیں بھی مانیٹر کرے، جہاں سے غلطی ہوتی ہے، جہاں سے زیادتی ہوتی ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اس میں پھر چین اور امریکہ آ گئے ایز مانیٹرز، اور ایک وقت پہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، شاید شاہ محمود صاحب نے دیکھا ہو یا قیوم صاحب جنرل صاحب اگر اس کو معلوم ہو، کہ ایک جگہ اس میٹنگ میں ریٹن ایگریمنٹ ہوئی تھی کہ طالبان کے ساتھ ہم بات کریں گے، جو لوگ بات کے لیے تیار ہے تو ہم بات کریں گے، جو تیار نہیں ہے اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے، اور یہ شاید چاروں ملکوں نے دستخط کر لیے تھے۔ جب اس کے بعد بات چیت آگے نہیں بڑھی، طالبان گروپوں نے کچھ نہ کر لی بات چیت سے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب بسم اللہ ایکشن لے لو، تو پھر بات واپس مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف چلی گئی۔ ہماری بھی کئی چیزیں ہیں جو ان کی طرف ہے کہ انہوں نے پورے نہیں کیے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں دونوں اعتراف سے یہ بات ہو رہی ہے، ادھر بھی اے پی ایس کا حملہ ہو، بڑے حملے ہوں، ہمیں ادھر سینکچریز اور انٹیلیجنس ملتی ہیں کہ ان کی سرزمین سے ہوا ہے، ادھر قندوز پہ حملہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں آپ کی سپائی ایجنسی ادھر آئی ایس آئی ملوث تھی، اس کے تانے بانے تھے، ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہیں۔ آپ کے کوئٹہ کے اندر کھلے آسمان بیت لے ان کا طالبان کا نیا لیڈر، وہ انفارمیشن دیتے ہیں اور جا کے بھارت میں کمپلین کرتے ہیں، یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے سر۔ دیکھیے دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ سیف ہیونز کی بات کی انہوں نے کہ ہم نے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، کیا ایسٹرن افغانستان میں سیف ہیونز نہیں ہیں؟ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، وہ یہاں آ کے در اندازی نہیں کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ ٹیرر فنڈنگ کی بہت بات ہوئی نا جی، کیا افغانستان میں پاپی کلٹیویشن دکھائی نہیں دے رہی آپ کو؟ آپ تو بیٹھے ہیں وہاں، کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ آپ نے، میں نے جا کے وہاں سپرے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ اوورسی کر رہے ہیں، پاپی کلٹیویشن ہے، وہ ساری پوائنٹ دو کہ امریکہ نے ایسے دیکھو جی، آپ نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے فنڈنگ کو بھی تو چیک کرنا ہے نا، تو آپ نے کیا افیکٹولی؟ آپ نہیں کر سکے، اٹس اے فیلئر، اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ کریں، سارا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں، ہم پہ نہ ڈالیں۔ دوسری بات، جب ہم بات کرتے ہیں نا پالیسیز کی، تو انٹرنل، آپ نے ہنٹ کیا، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، انٹرنل ڈائنامکس آف افغانستان دیکھیے، آپ کی وہاں گورنمنٹ بنی ہوئی ہے جس میں صدر اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں they are not getting along، آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں، آپ کا امریکہ کی کانگریس کہہ رہی ہے خدا کے واسطے سارا پیسہ ہمارا افغانستان میں ہم نے بلینز اینڈ بلینز کھا رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو گیا، لوگوں کی کرپشن کی نئے ریکارڈ قائم ہو گئے افغانستان میں، ٹھیک ہے؟ کس نے کرنا چیک اس کو؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے ہمیں بھی اپنی چیزوں پہ دیکھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اور ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے کئی چیزیں دیکھی ہیں۔ میں تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ امریکہ کی، میں قیوم صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی، یہ بات پہلی آپشن یہ ہے، دیکھیے مہر، انہوں نے ایک ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ اس ریڈ لائن میں جو انہوں نے کراس کی ہے، جو ہندوستان کو وہ رول دینا چاہ رہے ہیں افغانستان میں، وہ پاکستان کو قبول نہیں ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان کی افواج آپ کے ساتھ تعاون کریں گی ہندوستان کی پریزنس میں؟ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اوکے، سو قیوم صاحب، مجھے مختصراً بریک سے پہلے میں نے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے یہ بتائیے سر کہ پھر آپشنز کیا ہیں؟ ریڈ لائن ہے، اچھی بات ہے، اپوزیشن از آن بورڈ ود یو آپ کے ریجیکشن کے اعلامیے کے اوپر، ایوری بڈی از ہیپی ان دا کنٹری، آپشنز کیا ہیں سر؟ مجھے بتائیے کہ کیا ہم اب یہ 4000 ٹروپس اور مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ ہم روٹس بلاک کر لیں گے، ایڈ کی اب ہمیں شاید اتنی ضرورت نہیں ہے، چائنا، سی پیک، دیز پروجیکٹس آر بومنگ ان پاکستان، اب ہم دیکھ رہے ہیں رشیا نے بھی حمایت کر دی ہے، آپشنز ریئلسٹکلی سر کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تھریٹ کے بعد ہمیں اور زیادہ الرٹ ہونا پڑے گا، اور اسپیشلی جیسے قریشی صاحب نے کہا کہ یہ انڈیا کو ایکسپینڈڈ رول افغانستان میں دے رہے ہیں، آلدو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ وار میں حصہ لیں گے، بٹ ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈیا کی پریزنس افغانستان میں انڈر دی گارب آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہ کرتے کیا ہیں، کلبھوشن اور BLA اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں،
चक हैगल इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, जो उनका एक्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, कि ये फोमेंट करते हैं और फाइनेंस करते हैं अजित डोवल की स्टेटमेंट जी मीडिया के ऊपर घूम रही हैं कि पाकिस्तान को अंदर से ही अनस्टेबल कर दो तो हमारी इसमें जी करेंगे। एक तो ये बात है, दूसरी है डिप्लोमेटिक फील्ड में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ अमेरिका की तरफ देखने की बजाय रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, मुस्लिम उम्मा, इनके अंदर अपने फ्रेंड्स को जाके पूरा ब्रीफ करना चाहिए कि ये सिचुएशन है। जब 50% अफगानिस्तान के ऊपर अफगान हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है तो सेंचुरीज वो क्यों आके पाकिस्तान के अंदर बनाएंगे? उसका क्या है? हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इंटेंस एंगेजमेंट आपको इंडिपेंडेंटली काबुल से भी करनी पड़ेगी, भारत से भी करनी पड़ेगी, जिस तरह कह रहे हैं ईरान से भी, ये इंटेंस एंगेजमेंट्स करनी है अब। तो इसके लिए आप लोग की तैयारी है, इसके ऊपर होमवर्क पूरा हुआ है? लेकिन देखें ना, हमारी एंडेवर्स की जो कामयाबी है उसका दारोमदार सिर्फ इस पे नहीं कि हम कितनी एफर्ट करते हैं, उसका इस पे भी है कि जिस फरीक से हम एंगेज होते हैं उनका अपना एटीट्यूड क्या है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो पीस के लिए हैं भी कि नहीं है, क्या वो सामने अफगान सिचुएशन है उनके बिगर जो सोच है वो क्या है? 100% जनरल साहब आपकी बात दुरुस्त है, मगर वक्फा ले लूं, मगर बिकॉज वो कुरैशी साहब को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं वक्फा ले लेती हूँ, मगर नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं हमारी भी एब्सेंस है हमारे एफर्ट्स में। लॉबियस्ट हमारे पास एक नहीं है वॉशिंगटन के अंदर, हमारी सफारतकारी कमज़ोर कोट हो रही है। जो लोग फॉरेन ऑफिस का हिस्सा रह चुके हैं वो कह रहे हैं कि इतना हमने लेजी फॉरेन ऑफिस कभी नहीं देखा हमारी तारीख में। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया। जनरल साहब आपसे फिर आगाज करूंगी और मेरे दो सवाल हैं, जितना आप ऑनेस्टली इनका जवाब दे सके दीजिएगा। सर, अब जो बात कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सिर्फ इससे पहले वार्निंग्स दी जा रही थी बराक ओबामा की तरफ से, इसको एक्चुअली कह चुके हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब मुझे ये बताइए कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आए, अगर कोई ऐसा रात गए शब खून मारा गया 2 मई की तरह का, सर आपको आवाज नहीं आ रही? जी दरमियान में आवाज थोड़ी गायब हुई थी। जी, आप क्या कह रही? जी, अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक एक दफा फिर पाकिस्तान की सरजमीन पे अमेरिका करता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं सर? हम उसी वक्त गिराएंगे उसे, काउंटर करेंगे, हम खामोश बैठेंगे, या बस हम डिप्लोमेटिकली उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे? पहला सवाल सर। और दूसरा, मुस्तकिल आप लोग यूनाइटेड नेशंस के फोरम के ऊपर हम जैश मोहम्मद के चीफ अजद मजहूर को टेरर टैग ना मिलने से हम ब्लॉक कर रहे हैं चाइना के थ्रू, बार बार चीन ब्लॉक कर रहा है, और अब चाइना ये डॉन लीक्स का भी हिस्सा थी ये खबर जो भारी पड़ गया आपकी गवर्नमेंट को। मगर सर ये बहरहाल बात है, मेरी कुछ चीनी डिप्लोमेट से भी बात हुई, वो कहते हैं उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर भी पोलाइटली एक दफा नहीं चंद बार पाकिस्तान से पूछ चुके हैं कि भाई क्यों हमसे ये काम कराया जा रहा है, किस हद तक इस पॉलिसी को हम परसू करेंगे कि भाई नई टैग हो आपका मसूद अजहर एज अ टेररिस्ट और हिज ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट। व्हाई वी डूइंग दिस सर? या देखिए, पहली बात तो मैंने पहले इंडिकेट किया है कि इस थ्रेट के बाद हमें अपनी प्रेपरेशंस को गियर अप करना है, और स्पेशली मेरा जो इशारा है वो अपने एसेट्स की तरफ है और उसकी पूरी प्रेपरेशन। एंड आई कैन अश्योर यू कि हमारी ग्राउंड स्पेस को कोई वायलेट करे या एयर स्पेस को कोई वायलेट करे, पाकिस्तान विल हैव टू रिएक्ट। वी हैव नो अदर चॉइस बट टू रिएक्ट, एंड दैट शुड बी क्वाइट क्लियर टू द एंटायर वर्ल्ड। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। नंबर 2, इनएडवर्टेंट वायलेशंस होती रहती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी, लेकिन हमें डिप्लोमेटिकली अपने तौर के ऊपर अपनी सिचुएशन को बेटर करके अपने साथियों को साथ मिला के डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर ही हमें इस इशू को रिजॉल्व करना होगा। सर मेरे भी कान खड़े हुए, एयाज वजीर साहब के भी खड़े हुए, आपने एसेट्स का, आप किसको असासे मान रहे हैं? देखिए, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की बात है ना। जाने दो, जाने दो, तो मन्ना मरवाओ। नहीं, द पॉइंट इज कि देखें, आपका जो बाहर से अटैक के डेंजर्स हैं वो क्या हैं? आपके जो सिलेक्टेड टारगेट्स हैं, वो जो सेंचुरीज की बात करते हैं, सेंचुरीज को तो बहाना है, वो तो है ही कोई नहीं। लेकिन आपकी बहुत सी चीजें जो आपके नॉलेज में आती हैं वो यही है कि आपको डीन्यूक्लियराइज करने का एक प्लान है। तो देयरफॉर मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूं कि हमें हर लिहाज से अपनी प्रेपरेशन को रखना होगा। और दूसरा, हाफिज सईद साहब का जहां तक जिक्र है, देखें
چین صرف ہمارے کہنے پہ نہیں، چین ہمارا دوست ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر حافظ سعید صاحب کے اوپر کوئی ثبوت ہے تو وہ ہم اپنی عدالتوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بابر بھی پوچھ رہے ہیں سینیٹ کے اندر، مگر آپ کے احسن اقبال صاحب نیو انٹیریئر منسٹر ڈزنٹ ایون نو دس ایشو کہ بھئی ہم کیوں یہ بلاک کروا رہے ہیں چین سے بار بار. میں اپنا تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا. اور سمیع الحق بائی دی وے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوج کبھی حقانی نیٹ ورک پہ ایکٹ نہیں کرے گی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کی سپورٹ یا میں بس کروں؟ میں تین چیزیں میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا، ٹائم تھوڑا ہے. نمبر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ چاہے وہ چین جاتے ہیں، ماسکو جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، نیشنل کنسنسس بلڈ کر کے جائیں. نیشنل کنسنسس سے بغیر جائیں گے تو ان کو وہ نتائج نہیں ملیں گے جو ملنے چاہیے. اس کے لیے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلائیں اور نیشنل کنسنسس بنائیں، اور پھر امریکہ کو انگیج کریں. ڈس انگیجمنٹ از ناٹ دی آنسر. انگیج کریں، امریکہ کی کانگریس کو انگیج کریں، ان کے تھنک ٹینکس کو انگیج کریں اور اپنا بیانیہ بتائیں. تیسری چیز میں کہہ رہا ہوں، چین جا رہے ہیں، کہاں سے بتائیں؟ لابیز تو 2013 کے بعد آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کانٹریکٹ ہی رینیو نہیں ہوا. سنو نا، کوارڈینیلیٹرل کانٹریکٹ کو ریوائیو کریں. یہ امپورٹنٹ فورم ہے، اس کو استعمال نہیں کیا گیا. اسپیشلی بیکاز ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل ان کی پریزنس طالبان کی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی ایونچولی ہمیں. چین کی پریزنس ہے، جی بالکل، چین کی نمائندگی ہے، امریکہ کی نمائندگی ہے اس میں، اس کو ایکٹیویٹ کریں. اس کو آپ نے پوری طرح یوٹیلائز نہیں کیا. اور تیسری چیز، امریکہ کو جا کے بتائیں کہ بھائی مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ صرف مسعود اظہر نہیں ہے، آج وہاں مقامی آگ لگی ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہے، پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے وہاں. میں تو یہ ایڈ کروں گا کہ قیوم صاحب بالکل کنسنسس بالکل صحیح بات ہے، سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائے کنسنسس کر لے، لیکن اس سے بھی بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ویسٹرن بارڈر کو خطرہ ہے. ویسٹرن بارڈر کے لوگوں کا پاکستانی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. ان لوگوں سے نہ پوچھا جاتا ہے نہ ان کو حقوق دیے جاتے ہیں. اگر آپ نے افغانستان کی طرف صحیح قدم اٹھانے فاٹا کو امپاور کر لو. فاٹا سودا کیا ہو گیا ہے؟ فاٹا کے لوگوں کو امپاور کرو. دی ایمفیسس از آن امپاورنگ دی پیپل. فاٹا یہ دو کام کر دیں. کس نے کیا سودا فاٹا ریفارم پر؟ بتائیں حکومت. قیوم صاحب you have 10 seconds معذرت سر. جی دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں کہ انٹرنلی تو ہمیں یہ فاٹا ریفارمز ہوں یا اور ہماری جوڈیشل ریفارمز ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. جو قریشی صاحب نے اتحاد کی بات کی ہے، پارلیمنٹ کے فلور سے یونانیمس میسج جانا چاہیے. جائنٹ سیشن کے اندر ہم قریشی صاحب کے ویژن سے بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ہم آگے کریں گے. اور ایک پوائنٹ جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، ہمیں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر مکمل نہیں. آپ ساؤتھ ایشیا میں امن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ساؤتھ ایشیا کی پالیسی دی ہے اور کشمیر ہے نہیں اس کے اندر. بہت بہت شکریہ سر، بہترین بات کی ہے. اور ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہماری سفارتکاری کو مضبوط ہونا ہے، اس کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.